2025 کے آخری لمحات الوداع ہونے کو ہے۔ 2025 سال نو کی ہے آمد خوش آمدید کہیں گے۔ 2026 کو پاکستان میں سال نو کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ شہر شہر جشن، چراغاں، آتش بازی۔ ARY نیٹ ورک کی جانب سے اہل وطن کو نیا سال مبارک۔ الوداع 2025، خوش آمدید 2026۔ تمام اہل وطن کو ARY نیوز کی جانب سے نیا سال بہت مبارک ہو۔ دعا ہے کہ وطن عزیز اور تمام پاکستانیوں کے لیے یہ سال خوش قسمت ثابت ہو۔ ملک بھر میں ہر طرف جشن کا سما ہے۔ یہ مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے 28 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے۔ اس بارے میں نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ علیم ملک سے اس بارے میں تفصیلات جانیں گے۔ علیم بتائیے، نوٹیفیکیشن میں مزید کیا کہا گیا؟ جی، پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے جو ابھی کچھ دیر پہلے نئی قیمتیں جاری کی گئی ہیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ جو پیٹرول ہے اس کی قیمت میں 10 روپے 28 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے، جبکہ جو ہائی سپیڈ ڈیزل ہے اس کی قیمت میں 8 روپے 57 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے باقاعدہ یہ اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے، اور اب جو یہ کمی کی گئی ہے اس کے بعد جو پیٹرول ہے اس کی نئی قیمت 253 روپے 17 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے، جبکہ جو ہائی سپیڈ ڈیزل ہے اس کی قیمت 257 روپے 8 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ یہ جو قیمتیں ہیں یہ آج رات 12 بجے سے نافذ العمل ہوں گی اور آئندہ 15 روز کے لیے یہ قیمتیں نافذ رہیں گی۔ اس سے قبل جو ہے وہ انڈسٹری کی جانب سے جو ورکنگ کی گئی تھی اور اوگرا نے جو ورکنگ اپنے پیٹرولیم ڈویژن کو بھجوائی تھی اس میں بھی قیمتوں میں کمی کی سفارش کی گئی تھی۔ بھارتی پروکسی عناصر بلوچستان میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز دشمن کے تمام ناپاک عزائم کو سخت کارروائیوں سے ناکام بنائیں گی۔ ذاتی اور سیاسی مفادات پر مبنی ایجنڈوں کو مسترد کرنا بلوچستان کے روشن مستقبل کے لیے ضروری ہے۔ پروپیگنڈے کے توڑ اور پائیدار ترقی میں سول سوسائٹی کا کردار انتہائی اہم ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی 18ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے گفتگو۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے کہا، بلوچستان پاکستان کی خوشحالی، ترقی، مستقبل میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ وفاق اور صوبائی حکومتوں کے عوامی فلاحی اور ترقیاتی اقدامات قابل ستائش ہیں۔ نشست کا اختتام سوال و جواب کے تفصیلی سیشن پر ہوا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شرکاء کے سوالات کے جوابات دیے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بلوچستان کے عوام کی حب الوطنی اور قربانی کو خراج عقیدت۔ سرد موسم میں کیا برف پگھلنے لگی؟ پاکستانی اسپیکر ایاز صادق اور بھارتی وزیر خارجہ کا مصافحہ۔ ایاز صادق اور جے شنکر نے ہاتھ ملایا۔ بھارتی وزیر خارجہ خود چل کر اسپیکر ایاز صادق کی نشست پر آئے۔ دونوں نے چند منٹ کی گفتگو کے دوران ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی۔ خیر مقدمی کلمات کا بھی تبادلہ ہوا۔ دونوں کی ملاقات سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی رہائش گاہ پر ہوئی۔ اعلامیے کے مطابق جے شنکر نے اسپیکر قومی اسمبلی سے کہا کہ وہ ان کی شخصیت سے واقف ہیں۔ مارکہ حق میں فتح کے بعد پاک بھارت رہنماؤں کی یہ پہلی ملاقات ہے۔ پاک بھارت جنگ کے بعد بھارتی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کو پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملانے سے منع کیا گیا تھا۔ ایاز صادق کی ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے عبوری سربراہ محمد یونس سے ملاقات۔ پاک بنگلہ دیش تعلقات میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا رابطہ، علاقائی صورتحال اور موجودہ پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا امت مسلمہ کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ کہا، بات چیت اور سفارت کاری کے ذریعے علاقائی امن و استحکام برقرار رکھنا ناگزیر ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا آئندہ سال دورہ پاکستان کی خواہش کا اظہار۔ وزیر اعظم سے سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی کی ملاقات۔ وزیر اعظم دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ دیرینہ برادرانہ تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے مضبوط عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان کو یمن میں تشدد کی نئی لہر پر گہری تشویش۔ یمن کی خود مختاری، وحدت اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کا اعلان۔ یمن میں کشیدگی کم کرنے کے لیے علاقائی کوششوں کا خیر مقدم۔ مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، پاکستان کسی بھی یمنی فریق کے یک طرفہ اقدامات کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ یک طرفہ اقدامات سے صورتحال مزید بگڑ جائے گی۔ پاکستان سعودی عرب سے مکمل اظہار یکجہتی اور سلامتی کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔
نئی امیدوں نئی خواہشات کے ساتھ 2026 کو خوش آمدید. دنیا بھر میں نئے سال کا شاندار اور پرجوش استقبال. نئے سال کے آغاز پر نیوزی لینڈ میں شہری بڑی تعداد میں جمع ہوئے اور ہم آواز ہو کر کاؤنٹ ڈاؤن میں حصہ لیا. آکلینڈ کے اسکائی ٹاور پر شاندار آتش بازی، ٹاور روشنیوں سے جگمگا اٹھا. آسٹریلیا میں نئے سال کی آمد پر سڈنی کا ہاربر برج روشنیوں سے جگمگا اٹھا. 12 بجے رنگا رنگ آتش بازی شروع ہو گئی. دلکش گیتوں سے سڈنی ہاربر کی فضا گونجتی رہی. جشن شروع ہونے سے پہلے سانحہ بونڈائی بیچ میں مرنے والوں کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی. جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول میں بھی 2026 کا پرتپاک استقبال. 12 بجتے ہی 33 بار روایتی گھنٹی بجائی گئی. دبئی کے برج خلیفہ پر بھی نئے سال کا جشن منایا جائے گا. لندن میں بھی نئے سال کے استقبال کی تیاریاں مکمل. الوداع 2025، الوداع 2025 کا آخری سورج غروب ہو گیا. تلخ و شیریں یادیں لیے آخری سورج مغرب کی اونٹ میں جا سویا. گزرے سال عوام کو بھی کبھی خوشی اور کبھی غم تو کبھی مشکل حالات کا سامنا رہا. بیتے برسوں کی طرح یہ سال بھی بہت سی خوبصورت یادیں چھوڑ گیا اور تلخ لمحات کی یادوں کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا. ہم نے معیشت کو درست سمت میں ڈال دیا. 2024 میں اقتدار سنبھالا تو چیلنجز کا بخوبی ادراک تھا. گزشتہ 2 سال میں پاکستان نے بہترین معاشی ترقی کی ہے. پی آئی اے اور فرسٹ ویمن بینک کی نشکاری کامیابی سے ہوئی. 2025 میں ٹیکس وصولیوں میں 26% اضافہ ہوا. عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیوں نے معاشی استحکام کے لیے ہماری کوششوں کو سراہا. وزیر اعظم شہباز شریف کا اقتصادی گورننس اصلاحات کی تقریب سے خطاب. کہا ایف بی آر ڈیجیٹائزیشن کے پروگرام پر پہلی بار عملی طور پر کام ہوا. حکومت کے مشکل فیصلوں کے نتائج خود بول رہے ہیں. اپنے اہداف مکمل عزم کے ساتھ حاصل کریں گے. معاشی اصلاحات کی بدولت ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا. آج مہنگائی کم ترین سطح پر اور اسٹیٹ بینک کے ذخائر 4 سال کی بلند ترین سطح پر ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اقتصادی گورننس اصلاحات کی تقریب سے خطاب. کہا معاشی اصلاحات کی بدولت سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا. پی آئی اے کی نجکاری اہم کامیابی ہے. 2025 پاکستان کے لیے یادگار اور شاندار سال. دفاعی سفارتی میدان میں بڑی کامیابیاں سمیٹی. پاکستان نے مارکہ حق میں بھارتی رافیل گرا کر دشمن کا غرور خاک میں ملایا. ٹرمپ نے بار بار پاکستان کے ہاتھوں رافیل گرنے کا ذکر کر کے بھارت کو شکست یاد دلائی. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی معاہدہ طے پایا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی عسکری حکمت عملی کو دنیا بھر میں پذیرائی ملی. کھیل کے میدان میں بھی سبز ہلالی پرچم سربلند ہوا. پاکستان کی انڈر 19 ٹیم نے فائنل میں بھارت کو شکست دے کر ایشیا کپ جیتا. ارشد ندیم نے ایشین گیمز میں گولڈ میڈل جیت کر ملک کا نام روشن کیا. کرکٹر حسن امیر کو آئی سی سی ہال آف فیم میں شامل کیا گیا. ای گیمر ارسلان ایش نے فرانس میں عالمی ٹائٹل جیتا. نیو ایئر نائٹ پر کراچی سی ویو جانے والی سڑک کھلی رہے گی. کراچی پولیس چیف جاوید عالم موٹو کہتے ہیں سال نو پر ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج ہوگا. شناخت کے لیے سیف سٹی کے کیمروں کا نظام موجود ہے. 6000 سے زیادہ پولیس اہلکار تعینات ہوں گے. سختی نہیں کریں گے. عوامی مقامات کھلے رہیں گے. بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی نماز جنازہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ادا کر دی گئی. بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے پاکستان کی نمائندگی کی. اسپیکر ایاز صادق نے خالدہ ضیاء کے بیٹے اور بیٹی سے ملاقات کر کے والدہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا. پاک چین اسٹریٹجک ڈائیلاگ آئندہ سال 4 جنوری کو بیجنگ میں ہوں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چینی وزیر خارجہ کی دعوت پر چین کا دورہ کریں گے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے 7ویں دور کے مشترکہ صدارت کریں گے. سال 2025 میں پاک امریکہ تعلقات مزید مضبوط ہوئے. یہ سال پاک امریکہ شراکت داری میں نیا اور مضبوط باب ثابت ہوا. پاکستان میں تعینات امریکی ناظم الامور کا سال کے اختتام پر ویڈیو پیغام. کہا 2 طرفہ شراکت داری تعاون اور روابط میں پیش رفت ہوئی. حالیہ پاک بھارت تنازع پر ثالثی کی تھی. چین نے پہلی بات تصدیق کر دی. چینی وزیر خارجہ وانگ یی کا کہنا ہے اس سال بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی ان مسائل میں شامل تھی جن پر چین نے ثالثی کی کوشش کی. چین نے شمالی میانمار، ایرانی جوہری مسئلہ، فلسطین، اسرائیل اور کمبوڈیا تھائی لینڈ تنازعات میں بھی ثالثی کا کردار ادا کیا.
بیرسٹر گوہر نے مذاکرات کے لیے کسی بھی قسم کے رابطے کی تردید کر دی۔ آن سکرین یا آف سکرین کوئی رابطہ نہیں ہوا، فی الحال حکومت سے رابطہ نہ کسی اور فریق سے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا بہت ہو گیا، اب حالات بہتری کی طرف جانے چاہیے۔ 3 سال تحریک انصاف کے لیے مشکل رہے ہیں، 2025 میں جو امیدیں تھیں پوری نہیں ہوئیں، دعا ہے 2026 بانی پی ٹی آئی کی آزادی کا سال ہو۔ بارش، برفباری اور سرد ہوائیں، پورا ملک جاڑے کی لپیٹ میں۔ سوات اور لوور دیر میں برف باری نے وادی کا حسن دوبالا کر دیا۔ وادی چترال میں پہاڑوں پر برف کی تہ جم گئی۔ لواری ٹنل پر اب تک 7 انچ برف پڑ چکی۔ بلوچستان کے ضلع زیارت نے بھی برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ یوب، کوہلو اور چمن سمیت کئی علاقوں میں دوسرے دن بھی بارش کا سلسلہ جاری۔ سکھر اور عمرکوٹ میں بھی بادل جم کر برسے۔ خانپور سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں بھی بارش نے سردی میں اضافہ کر دیا۔ کراچی اور حیدرآباد میں موسم گرما کی پہلی بارش۔ بھارتی وزیر اعلیٰ نے بھی پاکستان کے موقف کی تائید کر دی۔ پہلگام اور نئی دلی واقعے کو سیکیورٹی ناکامی قرار دیا۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے وزیر داخلہ امت شاہ سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ دلی اور مقبوضہ کشمیر میں حملوں پر سوالات اٹھا دیے، کہا بتایا جائے پہلگام حملہ کس نے کیا اور دلی میں دھماکہ کیسے ہوا۔ یہ حملے ملکی سیکیورٹی صورتحال کی سنگین ناکامی کی وجہ سے ہوئے۔ امت شاہ نے استعفیٰ نہ دیا تو عوام انہیں اقتدار سے نکال باہر کریں گے۔ نیپرا میں بجلی 72 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ نیپرا اعداد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ جاری کرے گی۔ بجلی کی قیمت میں کمی کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا۔ بجلی صارفین کو آئندہ ماہ کی بجلی بلوں میں ریلیف دیا جائے گا۔ CPPA کی درخواست پر نیپرا میں آج سماعت۔ متحدہ عرب امارات نے نئے سال کی خوشی میں نجی شعبے میں کام کرنے والوں کے لیے تنخواہوں میں بڑے اضافے کا اعلان کر دیا۔ 1 جنوری سے کم از کم تنخواہ 6000 درہم مقرر کی۔ 30 جون تک تنخواہیں نہ بڑھانے والوں کے خلاف 1 جولائی سے تعدیبی کارروائی کی جائے گی۔ نئے قوانین کا اطلاق ورک پرمٹ کے اجرا، تجدید اور ترمیم کے تمام عمل پر لاگو ہوگا۔